لائیو موجود علم ہے غازی کا، غازی خانوں میں آپ کی موجود علم ہے غازی کا، یعنی ابھی بھی بھائی کی نصرت میں پہرا پاس کا ہے، کیا میں بتاؤں دنیا والوں کیا رتبہ پاس کا ہے، غازی خانوں میں ابھی موجود علم ہے غازی کا، یعنی ابھی بھی بھائی کی نصرت میں پہرا پاس کا ہے، کیا میں بتاؤں دنیا والوں کیا رتبہ پاس کا ہے، موت کا بادل
موت سے پہلے ہو انجوائے کی واجب جو بھی بڑھے گا اس جانب سمجھو اسے تحریر قضائے خط جا پاس کا ہے کیا میں بتاؤں دنیا والو یا عشق صاحب سے گزارش کرتا تو آئیں ایک مطلب میرے حسین کوئی انتظام ہو جائے میرے حسین آسرا سکینہ ہے پر ہماری حاجت کا شعر دیکھیں گے حضرات یہاں سے کہ مدتوں نمازوں میں حفظ دین کی خاطر جو حسین نے مانگی وہ دعا سکینہ ہے اطمینان سرور کا دعا سکینہ ہے اور ہے تو حضرت عباس حاجتوں کا دروازہ ہے تو حضرت عباس حاجتوں کا دروازہ پر وہاں پہنچنے کا راستہ سکینہ ہے اطمینان سرور کا مدعا سکینہ ہے اب میں بصدر گزارش گزار ہوں علی جناب مولانا سید زید عباس رضوی صاحب قبلہ سے یہ منبر پر تشریف لائیں اور اپنے بیان سے سامعین کے دلوں کو منور فرمائیں اور محمد آل محمد صلوات
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الزهراء والسر المستودع فيها واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيها الناس إن الله عز وجل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه. صلوات بن محمد. بزرگان محترم اور برادران ارجمند، سرکار سید الشہداء علیہ اعلاف و تحیت و ثناء کی ایک مشہور و معروف حدیث ہے جس کے ضمن میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے لوگو، اللہ کہ جس کا ذکر عزیز و جلیل ہے اس نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ بندے اسے پہچانیں۔ پس جب اسے پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے، اور جب اس کی عبادت کریں گے تو اس کی عبادت کے ذریعے سے دوسروں کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ کربلا آئینہ معرفت کے موضوع پر ہماری گفتگو مسلسل ہے کہ جس میں ارشاد جناب باری کی روشنی میں کلام اس مقام تک پہنچا کہ انسان
کو چاہیے کہ لمحہ بلمحہ اپنی معرفت میں اضافہ کرے اور کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے اس کے بارے میں غور کرے کہ بالآخر جس کام کو انجام دے رہا ہے وہ کیا ہے، اس لیے کہ بے ہدف ہے وہ کام کہ جو معراج انسانی ہے، کیسے ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی مقصد نہ ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لہٰذا کل جو گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم کربلا کو کس زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں، یہ اہم ہے۔ آیا کربلا کوئی جغرافیائی خطہ ہے، کربلا کوئی محدودہ زمانی ہے، کربلا کوئی تاریخ کا واقعہ ہے، کربلا کوئی تاریخ کا حادثہ ہے، آخر کیا ہے؟ اور کس نظر سے ہم کربلا کو دیکھیں گے؟ اور جس نظر سے بھی ہم کربلا کو دیکھیں گے، کربلا اسی طریقے سے ہمارے لیے اہمیت پیدا کرے گی اور اسی طریقے سے ہم کربلا سے استفادہ کر سکیں گے جو کربلا کو دیکھنے کی ہماری نظر ہے۔ اور یہ سوال اگر پوچھا جائے تو اس کے جوابات مختلف ہوں گے۔ بالآخر کربلا کیا ہے؟ تاریخ میں آپ اٹھا کر کے دیکھیں، کتابیں لکھی گئیں، بہت کچھ بیان کیا گیا، کسی نے کسی طریقے سے گفتگو کی، کسی نے کسی طریقے سے گفتگو کی، کوئی آ کر کے امام حسین اور یزید ملعون کی جنگ کو کربلا کہہ رہا ہے، کوئی امام حسین کے بیعت سے انکار کو کربلا کہہ رہا ہے، کوئی یزید سے بیعت کے طلب کر لینے کو کربلا کہہ رہا ہے اور امام حسین کے انکار کو کربلا سے تعبیر کر رہا ہے، اور کسی نے جرأت کی بہت زیادہ اور جسارت کی تو دو شہزادوں کی جنگ کے عنوان سے کربلا کو پیش کر دیا، کوئی اور بہتر انداز میں لکھنا چاہتا تھا تو اس نے جنگ حق و باطل کہہ کر کے کربلا کو بیان کیا۔ بالآخر مختلف زاویہ نظر سے کربلا کو دیکھا گیا اور کربلا پر گفتگو کی گئی۔ ہم بھی اسی اعتبار سے کربلا پر مختصر سی گفتگو کرنا چاہتے ہیں اپنے موضوع کے اعتبار سے کہ بالآخر کربلا کو کس نظر سے دیکھا جائے اور کیسے ہم سمجھیں کربلا کو۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں اس موضوع پر کہ بالآخر کربلا کا آغاز کیا ہے اور کربلا کا انجام کیا ہے۔ توجہ کریں، ابتداء تصور کربلا کب سے ہے اور اختتام تصور کربلا کب ہے؟ جو میں نے عرض کیا کہ کربلا آیا کوئی خطۂ ارض ہے یا کربلا کوئی محدودہ زمانی ہے یا نہیں، بلکہ کربلا ایک ایسا تصور ہے جو ہر وقت تاریخ بشریت میں جاری رہا ہے۔ کس طریقے سے کربلا کو دیکھیں گے؟ آغاز کربلا کب سے ہے؟ آپ دیکھیں کربلا کی ابتدا مثلاً اس وقت سے نہیں ہو رہی کہ جس وقت سے یزید نے بیعت کو طلب کیا ہے۔ توجہ کریں، ورنہ اکثر شروع یہیں سے کیا جاتا ہے کہ حاکم شام واصل جہنم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دوسرا حاکم بعنوان بنام یزید سامنے آتا ہے اور وہ مدینے کے والی ولید کو خط لکھتا ہے کہ تو حسین ابن علی اور فلاں و فلاں فلاں سے بیعت طلب کر لے، اور اگر وہ بیعت سے انکار کریں تو سر قلم کر لے۔ یہ خط یزید کا
مدینے آتا ہے اور یہاں سے امام حسین سلام اللہ علیہ نے انکار کیا اور اس انکار سے کربلا کا آغاز ہو گیا. اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے اور شروعات بالآخر یہیں سے ہو رہی ہے. اس کے پہلے امام حسین سلام اللہ علیہ کربلا کی طرف نہیں نکلے ہیں اور نہ گئے ہیں. اور یہاں پر بھی حسین ابن علی نے جب یہ واقعہ پیش آیا ہے تو جو ارشادات فرمائے ہیں وہ عجیب و غریب ہیں اور جس طریقے سے گفتگو کی ہے وہ عجیب ہے. وہ انشاءاللہ بعد میں اگر موقع رہا تو عرض کروں گا آپ کے سامنے. تو ایک تصور یہ ہے کہ یہاں سے کربلا کا آغاز ہوا. آیا یہ درست ہے کہ تصور کربلا اس وقت پیدا ہوا کہ جب حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہے ہیں اور کہہ کر کے جا رہے ہیں کہ ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، خدا یہ چاہتا ہے کہ مجھے قتل ہوا دیکھے. توجہ کریں، خود اسی ایک جملے پر اگر امام حسین سلام اللہ علیہ کے بحث کی جائے تو بہت کچھ ہے بیان کرنے کے لیے کہ اس جملے کے آخر معنی کیا ہیں کہ ان اللہ شاء یرانی قتیلا، خدا یہ چاہتا ہے کہ مجھے قتل ہوا دیکھے. یعنی کیا مطلب؟ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بیعت کا انکار کر کے چل رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، امام حسین کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یزید ہمیں مدینے میں اب چین سے نہیں رہنے دے رہا، لہٰذا ہم جا رہے ہیں. چونکہ جب امام حسین سلام اللہ علیہ مدینے سے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو بہتوں نے امام حسین کو روکا ہے آ کر کے کہ نہ جائیے، ہم نے یہ سنا ہے، ہم نے وہ سنا ہے، اور کہاں ایسی گرمی میں جا رہے ہیں اور عراق میں کیوں جا رہے ہیں، عراق کی طرف یہیں رک جائیے، بہت سی چیزیں ہیں. اب یہ باتیں درست ہیں یا صحیح ہیں یا غلط ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کسی کو آیا حق پہنچتا ہے کہ وہ امام حسین کو مشورہ دے یا نہیں پہنچتا. کوئی اس قابل ہے کہ امام حسین کو مشورہ دے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور کہاں جائیں یا کہاں نہ جائیں، یا یہ کہ یہ وہ ہے جو قدم رکھ رہا ہے وہ مشیت پروردگار بن رہی ہے. کوئی انسان ہوتا کون ہے امام وقت کو مشورہ دینے والا کہ آپ کہاں جائیے اور کہاں نہ جائیے. اور آپ دیکھ لیں کہ وہ افراد جو معرفت میں کمال و تمام کی منزل پر ہیں ان میں سے کسی ایک نے امام حسین کو مشورہ نہیں دیا. مردوں میں سب سے قریب امام حسین سلام اللہ علیہ سے جناب عباس سلام اللہ علیہ. امام سجاد کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ امام ہے. خواتین میں سب سے زیادہ قریب امام حسین سلام اللہ علیہ سے جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں. میں پوری ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں. پوری کربلا میں کوئی ایک مشورہ نہ جناب عباس کا آپ دکھا پائیں گے نہ جناب زینب کا دکھا پائیں گے کہ جناب زینب نے مشورہ دیا ہو یا جناب عباس سلام اللہ علیہ نے مشورہ دیا ہو. نہیں، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو معرفت میں کمال و تمام پر ہیں. ان کو معلوم ہے کہ امام کو مشورہ نہیں دیا جاتا بلکہ امام کی اطاعت کی جاتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. لیکن بالآخر دوسرے لوگوں نے مشورہ دیا، کیوں دیا، کیا ہوا، وہ کبھی اور انشاءاللہ. اور ایسے موقع پر امام حسین سلام اللہ علیہ جب کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں جاؤں گا اور مجھے جانا ضروری ہے، لازمی ہے میرے لیے، تو یہ کہہ کر کے کیوں نہیں جا رہے کہ اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ مدینے میں ہم نہیں رہ سکتے، یزید ہم کو سکون سے مدینے میں نہیں رہنے دے رہا، بلکہ ہم کو یہاں سے نکلنا ہوگا مدینے کے، کہیں حرمت پامال نہ ہو جائے، یا کچھ بھی اور جملہ کہہ کر کے امام حسین سلام اللہ علیہ مدینے سے نکل سکتے تھے، لیکن کوئی جملہ نہیں کہہ رہے بلکہ آواز دیتے ہیں ان اللہ شاء یرانی قتیلا، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمیں قتل ہوا دیکھے، بمعنی مقتول. اور کہنے والا کہتا ہے کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ان خواتین کو کیوں لے جا رہے ہیں ساتھ میں اپنے، جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ قتل ہونے جا رہے ہیں اور قتل ہو جائیں گے اور آپ یہ کہہ کر کے جا رہے ہیں تو ان خواتین کو ساتھ میں لے کر کے نہ جائیں. امام حسین سلام اللہ علیہ نے پھر فرمایا ان اللہ شاء یراہن سبایا، خدا چاہتا ہے کہ انہیں اسیر دیکھے. دیکھیں آپ یہ کون سی چیز ہے جو حسین ابن علی کہہ کر کے جا رہے ہیں. جس انسان کو یہ معلوم ہے کہ ہم قتل ہونے جا رہے ہیں
جس انسان کو یہ معلوم ہے کہ یہ اسیر ہوں گی ہمارے بعد، تو پھر کیوں لے کر کے جا رہے ہیں؟ اب کربلا اپنا کوئی دوسرا تصور پیش کرے گی اس جگہ سے، توجہ کیجئے۔ اب کربلا حسین و یزید کا معاملہ بن کر کے سامنے نہیں آنا چاہیے کبھی بھی کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے اور یزید کی بیعت کو ٹھکرانے کے لیے مدینے کو چھوڑ دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ یزید کی بیعت کے انکار کے نتیجے میں کربلا پیش آ رہی ہے، توجہ کریں۔ اور اس پر بحث نہیں کر سکتا ہوں بہت زیادہ چونکہ موضوع بڑا سنجیدہ ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ یزید کی بیعت کے انکار کے نتیجے میں کربلا پیش آ رہی ہے۔ اور ایک لفظ کہہ رہا ہوں، گزارش کیجیے، توجہ کیجیے گا، کربلا کوئی انفعالی کیفیت نہیں ہے تاریخ میں، بلکہ کربلا فعالی کیفیت ہے تاریخ کے اندر۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ کربلا ایک انفعالی کیفیت کا نام نہیں ہے کہ یزید نے چونکہ سوال کر دیا تھا لہٰذا حسین ابن علی کو اب کربلا کے میدان بالآخر جانا ہی تھا، اور اس کی بیعت کے انکار کے لیے جا رہے ہیں۔ یزید کی حیثیت کتنی ہے کہ حسین ابن علی اپنے آپ کو خرچ کریں یزید کے لیے مثلا، توجہ کریں آپ۔ یہ امام وقت ہے، اور امام وقت کے تمام افعال صرف خدا کے لیے ہوتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ امام وقت ہے، اور امام وقت کے لیے جس طریقے سے سب کے لیے یہی کیفیت ہے، لیکن امام وقت چونکہ مقام کمال پر ہے لہٰذا وہ اس بات کو سب سے بہتر محسوس کرتا ہے اور سب سے بہتر طریقے سے عملی کرتا ہے کہ امام کے لیے، ہر انسان کے لیے البتہ یہی ہے، لیکن پھر کہہ رہا ہوں چونکہ امام نمونہ عمل ہے پوری کائنات کے لیے، اور امام تمام کمال ہے انسانیت کے لیے، لہٰذا امام کے لیے علت فاعلی بھی خداوند عالم ہے، علت غائی بھی خداوند عالم ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اور یہ البتہ ہر ایک انسان کے لیے اسی طریقے سے ہونا چاہیے کہ جس کی علت فاعلی بھی خدا ہے اور علت غائی بھی خدا ہے۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ علت فاعلی یعنی ہمیں وجود میں لانے والا صرف خدا ہے، توجہ کیجئے، یعنی ہم جہاں سے آئے ہیں وہ صرف پروردگار ہے، اور ہمارے تمام کاموں کی انتہا بھی خدا پر ہونی چاہیے۔ یہ علت غائی ہے، جس مقصد کے لیے ہم کام انجام دے رہے ہیں۔ ابھی ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، آپ مجلس سن رہے ہیں، بانیان نے مجلس برپا کی ہے، ہمارا پڑھنا بھی خدا کے لیے ہونا چاہیے، آپ کا سننا بھی خدا کے لیے ہونا چاہیے، ان کا مجلس برپا کرنا بھی خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ علت غائی ہے عمل کی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ خوب، امام حسین سلام اللہ علیہ جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو یزید اور جیسے ملعونین کا کوئی حیثیت میں نہیں ہے کہ جن کے لیے حسین ابن علی اتنا بڑا کارنامہ انجام دے، نہیں، بلکہ کوئی اور مقصد ہے کہ جس کے لیے حسین ابن علی اٹھ رہے ہیں اس کام کو انجام دینے کے لیے۔ توجہ کریں، ابتدائے کربلا سن 60 ہجری 28 رجب مدینہ نہیں ہے، بلکہ تصور کربلا اس کے پہلے سے ہے۔ کب سے ہے؟ آپ سنتے چلے آئے ہیں ہمیشہ۔ میں صرف اپنے کمسن بھائیوں کی توجہ کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ اپنے موضوع کو مقدمتاً اس مرحلے تک سے گزار سکوں کہ امام حسین دنیا میں تشریف لاتے ہیں، رسول اسلام، رسول اکرم، یہ لفظ پہلے والا غلط تھا، رسول اکرم اپنے بچے کو گود میں لے کر کے گریہ شروع کرتے ہیں، اور اتنا روتے ہیں کہ آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ سبب گریہ آپ نے بیان کر دیا، یہ ہوگا، یہ آغاز کربلا ہے یا نہیں؟ اسی وقت ابھی امام حسین سلام اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے ہیں، ابھی جناب جبرائیل نے من جانب اللہ ان کا نام حسین اعلان کیا ہے، اور اسی وقت سے حسین ابن علی پر پیغمبر رو رہے ہیں۔ یہ آغاز کربلا ہے۔
پیغمبر اپنے جانے سے پہلے اپنی زوجہ کو کربلا کی خاک دے کے جا رہے ہیں کہ جب تک یہ خاک رہے سمجھ لینا میرا بچہ زندہ ہے، اور جب یہ خاک خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا۔ کیا ہے یہ؟ کیوں کر رہے ہیں یہ کام؟ اگر خاک نہ دیتے تو کیا پتہ نہ چلتا جناب ام سلمہ کو؟ فعل معصوم ہے۔ پہلی مرتبہ ذکر کربلا، پہلی مرتبہ ذکر کربلا کب ہوا؟ اس پر گفتگو کرنا چاہ رہا تھا۔ پہلی مرتبہ ذکر کربلا کب ہوا؟ کبھی تو ہوا ہوگا نا بالآخر جہاں پہلی مرتبہ ذکر ہوا ہو کربلا کا۔ وہ کون سا موقع تھا کہ جہاں سب سے پہلے کربلا کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ اس کے پہلے ہمارے پاس کربلا کی تاریخ میں سراغ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ہو تو آپ بتائیے گا، ہم وہاں سے پڑھنا شروع کریں گے۔ لیکن ہم نے جو دیکھا ہے تاریخ کے دامن میں سب سے پہلے جو ذکر کربلا ہوا وہ کب ہوا؟ اور باقاعدہ ذکر ہوا کربلا کا، باقاعدہ مصائب ہوئے کربلا کے، اور باقاعدہ گریہ ہوا کربلا کے اوپر۔ عجیب ہے واقعا، پہلی مرتبہ کائنات میں عالم امکان میں جو ہم نے دیکھا وہ تو پہلی مرتبہ ذکر کربلا کب ہو رہا ہے؟ جہاں تک ہمارا ذہن پہنچا ہے اور جہاں تک تاریخ نے ساتھ دیا ہے اتنا عرض کر رہا ہوں، اس کے اور پہلے کے منازل کو پروردگار جانے اور معصومین جانے، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن جہاں سے تاریخ لکھ رہی ہے وہاں سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جناب آدم سے ترک اولا ہوا۔ اب وہ ترک اولا کیا چیز ہے اس سے مجھے بحث نہیں ہے۔ بالآخر ترک اولا کچھ صحیح معصیت نہیں ہے، توجہ، گناہ نہیں ہے جو جناب آدم سے ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ۔ دیکھیے بعض اوقات مشکل یہ آتی ہے کہ ہم بعض الفاظ کے معانی کو صحیح طریقے سے درک نہیں کر پاتے۔ اور میں مثال دوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ مثلا ایک مشہور ہے ایک چیز کہ حسنات الابرار سیئات للمقربین۔ ابرار یعنی نیک لوگ، نیک لوگوں کی نیکیاں مقرب لوگوں کی برائی ہے۔ یعنی یہ حسنات جو نیکی ہے یہی نیکی برائی ہے، کسی کے لیے یہ نیکی ہے کسی کے لیے برائی ہے۔ توجہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے آخر؟ یا تو یہ نیکی ہے یا تو برائی ہے، دونوں کیسے ہے؟ نہیں، وہ اس کو ایسے کر کے دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ وہ اوپر ہے لہذا ہے یا نہیں ہے، اور اب جو اس کے لیے چھت ہے اس سے اوپر والے کی یہ زمین ہے یا نہیں ہے؟ اس طریقے سے یعنی الفاظ کے نیچے اور اوپر یا عرش و فرش کے معنی بدل جاتے ہیں انسان کے اعتبار سے۔ درست ہے یا نہیں ہے؟ بعض اوقات اگر ہم کوئی لفظ ظلم سمجھتے ہیں کسی کے منہ سے تو ہم سمجھتے ہیں ظلم کے معنی وہی ہے جو ہم کرتے ہیں، یعنی جس طرح ہم ظلم کرتے ہیں اسی ظلم کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ یا اگر وہ کہتا ہے ہم نے گناہ کیا تو ہم سمجھتے ہیں جیسے ہم نے گناہ کیا مثلا۔ نہیں، جو وہ اپنے لیے گناہ سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ممکن ہے وہ ہم اس کو نیکی سمجھ رہے ہوں جسے وہ اپنے لیے گناہ سمجھ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ محسوس کر رہے ہیں جو بات کرنا اور زیادہ واضح نہیں کر پاؤں گا ورنہ گفتگو طولانی ہے کہ اگر مثلا مولا کائنات کہہ رہے ہیں ظلمت نفسی، تو علی ابن ابی طالب کا ظلمت نفسی کیا ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں اس کو، ہم سمجھ رہے ہیں جس طرح ہم ظلم کرتے ہیں اسی بات کو مثلا وہ بھی کہہ رہے ہیں۔ نہیں، ہم زمین کے نہیں معلوم کس طبقے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر ہم یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں علی کس بلندی سے اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں۔
ممکن ہے ہماری بڑی سے بڑی نیکی بھی وہ اپنے لیے ظلم سمجھ رہے ہو، کیونکہ وہ اتنا بلند ہے کہ جہاں نیکیاں بھی پہنچ کے دم توڑتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ جس طریقے جہاں پر وہ انسان جس جگہ پر گفتگو کر رہا ہے، مثلا لفظ تصور ہے نا بلندی، ہمارے لیے بلندی بلندی ہے لیکن ان کے لیے بلندی بلندی نہیں ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، قالوا علی علی قلت لا، لوگ کہتے ہیں کہ علی بلند ہے، میں کہتا ہوں نہیں۔ شاعر کہہ رہا، عربی کا شاعر، قالوا علی علی قلت لا، لوگ کہتے ہیں کہ علی بلند ہے، میں کہتا ہوں نہیں، علی بلند نہیں ہے۔ فإن العلا بعلی علی، بلکہ بلندیاں ہیں جو علی کی وجہ سے بلند ہیں۔ فإن العلا بعلی علی، بلکہ بلندیاں ہیں جو علی کی وجہ سے بلند ہیں۔ ہم اگر پستی کا تصور دے رہے ہیں تو وہ تصور اور ہے، ہم اگر بلندی کا تصور دے رہے ہیں تو وہ تصور اور ہے۔ لیکن اگر ایک انسان بلند ہوتا ہے اور اب جو پستی کا تصور دیتا ہے تو وہ اور ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے، الفاظ شخصیت کے اعتبار سے معنی بدل دیں گے۔ صرف اس لفظ پر گفتگو کر رہا ہوں۔ بھئی آپ کو بادل کہاں دکھتا ہے؟ اور بچے اور تھوڑا محسوس کر لیں گے قریب سے۔ آپ کو بادل کہاں دکھتا ہے؟ بادل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، ایسے یا ایسے؟ جب بارش ہوتی ہے تو بادل کو آپ سر جھکا کے دیکھتے ہیں یا سر اٹھا کے دیکھتے ہیں؟ کہ ظاہر سی بات ہے بادل بلندی پر ہے، سر اٹھا کے دیکھنا پڑتا ہے اس کو۔ لیکن ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے، ہم نے بادل کو ایسے کر کے دیکھا ہے۔ آپ اسے مانیں گے؟ اب بادل میرے لیے بلند ہے یا پست ہے؟ ہم نے بادل کو ایسے دیکھا، کوئی میرا کمال نہیں تھا، وہ جہاز کا کمال تھا کہ وہ بادل کے اوپر تھا، لہذا بادل ہمیں نیچے دکھ رہا تھا۔ تو جو بلند ہوتے ہیں ان کی بلندی اور ہوتی ہے، جو پست ہوتے ہیں ان کی بلندی اور ہوتی ہے۔ پست لوگوں کی بلندی بلند لوگوں کی پستی کہلاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ تو صرف میں اس بات کو بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ بچے اسے محسوس کر لیں کہ الفاظ کے معنی ہمیشہ ایک طرح نہیں ہوتے۔ میں نے ابھی آپ سے کہا بلند اور پست، بلندی کا تصور پستی کا تصور الگ الگ ہے، چھوٹے اور بڑے کا تصور الگ الگ ہے۔ اب اسی پر اگر گفتگو کروں تو بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ چھوٹا اور بڑا، ایک گاؤں میں رہنے والا جہاں 20-25 گھر کی آبادی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا مکان سب سے بڑا ہے۔ ہو صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا، جھوٹ بول رہا سچ بول رہا ہے؟ کہ سچ بول رہا ہے۔ کہہ رہا ہمارا مکان سب سے بڑا ہے۔ اور ایک بڑے سے شہر میں رہنے والا انسان وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا مکان سب سے بڑا ہے۔ اور ایک کسی ضلع میں رہنے والا انسان جس کی نظر ضلع تک ہے وہ کہہ رہا ہے ہمارا مکان سب سے بڑا ہے۔ ایک انسان جس نے پورا صوبہ دیکھا ہے، اسٹیٹ، وہ کہہ رہا ہے ہمارا مکان سب سے بڑا ہے۔
یہ سب سے بڑا کا مفہوم ایک ہی رہے گا یہاں سے وہاں تک یا بدلے گا؟ توجہ کیجئے، اس گاؤں کا جو انسان ہے سب سے بڑا مکان، اور جس نے اسٹیٹ لیول پر دیکھا ہے اس کا سب سے بڑا مکان ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے؟ کہ اس کا سب سے بڑا اس کے سب سے چھوٹے کے برابر نہیں ہوگا، چونکہ وہ اپنی حد تک بڑا کہہ رہا ہے، یہ اپنے حد پہ بڑا کہہ رہا ہے۔ اپنے ظلم کو ادھر قیاس نہ کرنا، وہاں کے معانی اور ہیں، یہاں کے معانی اور ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ بالآخر جناب آدم نے ترک اولا کیا، جو بھی تھا ترک اولا کا کس سے تعبیر کی لوگوں نے۔ اب بات آ گئی ہے، نہیں معلوم دوبارہ آئے گی یا نہیں آئے گی، لہٰذا اسی جگہ بیان کر دوں۔ ترک اولا آخر کہتے کسے ہیں؟ آپ نے یہ لفظ بہت سنا ہے نا، ترک اولا۔ اور ابھی کچھ دن پہلے تو ایک مصیبت آئی تھی اسی لفظ پر، ترک اولا استعمال کیا تھا کسی نے کسی کے لیے۔ لیکن بہرحال ترک اولا کے معنی کیا ہیں آخر؟ چونکہ ہم ان 14 معصومین کو ترک اولا سے بھی معصوم جانتے ہیں، یعنی مذہب تشیع، گناہ ہو، خطا ہو، نسیان ہو، ساری چیزیں الگ، ترک اولا سے بھی معصوم جانتے ہیں۔ یعنی یہ 14 وہ شخصیتیں ہیں جن سے ترک اولا بھی سرزد نہیں ہوتا۔ انبیاء سے ممکن ہے ترک اولا ہو، لیکن یہ 14 اس طرح کے معصوم ہیں۔ معصوم کتنے ہیں؟ 14۔ سارے انبیاء غیر معصوم تھے؟ یہ 1,23,999 نبی غیر معصوم تھے، 313 رسول سارے غیر معصوم تھے، پھر 14 کیسے معصوم ہیں؟ ہے یا نہیں ہے؟ سوچا ہم نے اس بات پر؟ معصوم 14 ہیں تو جناب آدم و جناب نوح و جناب ابراہیم و جناب موسیٰ و جناب عیسیٰ، یہ سارے کے سارے غیر معصوم ہیں۔ کہا نہیں سارے کے سارے معصوم ہیں تو پھر 14 کیسے معصوم ہیں؟ ہاں، جس درجے پر یہ 14 معصوم ہیں اس درجے کے اعتبار سے سارے غیر معصوم ہیں۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ یہ وہی تصور عصمت ہے، توجہ کیجئے گا، چھت کا اور فرش کا، کہ جس درجے پر یہ 14 ہستیاں ہیں اس درجے پر سب غیر معصوم ہیں۔ اپنے اپنے اعتبار سے معصومین بہت ہیں اس کائنات میں، ہر کئی، اور بہرحال اس پر بحث نہیں کروں گا آپ کے سامنے۔ ترک اولا پہ بات کر، ترک اولا کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے فرض کیجئے آپ ایک شہر میں جائیں اور اس شہر میں 2 مسجدیں ہیں۔ ایک مسجد ہے جہاں نماز جمعہ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں جامع مسجد، اور ایک مسجد ہے کہ جو عام مسجد ہے جہاں نماز جمعہ نہیں ہوتی۔ نماز پڑھنا کہاں زیادہ ثواب رکھتا ہے، کہاں بہتر ہے، کہاں اولا ہے؟ جامع مسجد میں۔ معصوم اگر آئے گا تو ترک اولا نہیں کر سکتا، وہیں نماز پڑھے گا۔ توجہ کی آپ نے، اسے ترک اولا کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ یہ مفہوم ہے ترک اولا کا ہر چیز میں۔ یہ تو ہم نے ایک چیز کی مثال دی آپ کے سامنے، خود جناب آدم سے ترک اولا ہوا، اور اس کے بعد وہ عقاب ان کے سامنے آیا کہ جو اس درجے کے منافق کے اعتبار سے تھا، جس درجے پر جناب آدم تھے وہ جہاں تھے۔ البتہ انتخاب عصمت، انتخاب نبوت کے پہلے کا مرحلہ ہے یہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نبی ہو کر کے ترک اولا انجام دیا ہے، بلکہ نبوت سے پہلے کا مسئلہ ہے۔ وہ پروردگار نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اب میں اس پر بحث نہیں کروں گا آپ کے سامنے کہ یہ کام پہلے ہوا ہے، نبی انہیں بعد میں بنایا گیا ہے۔ خیر وہ اگر کبھی نبی جناب آدم بحث ہو تو اس پر طرز کیا جائے۔ جناب آدم سے ترک اولا ہوا، اور جو ہوا وہ ہوا، اور اس کے بعد
اب ان سے کہا گیا کہ اگر تمہیں معافی مانگنی ہے اور توبہ کرنی ہے تو ان ناموں کے ذریعے سے توبہ کرو. قرآن مجید نے اسے بیان کیا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. جناب آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات کو لیا فَتَابَ عَلَيْهِ, اور ان کلمات کے ذریعے سے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کی, اور یا پروردگار نے جناب آدم پر توبہ کی. دونوں طرح سے ترجمہ آپ اس کا بیان کر سکتے ہیں فَتَابَ عَلَيْهِ. اب یہ بھی جلدی سے بات کہہ دوں کہ جب انسان ایک مرتبہ توبہ کرتا ہے تو خدا 2 مرتبہ توبہ کرتا ہے. توبہ کے معنی کیا ہے؟ واپس ہونا, پلٹنا, ٹرن بیک ہے توبہ, یعنی واپس آ جانا. جب انسان نے گناہ کیا تو رحمت الہی اس سے دور ہو گئی, پروردگار اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تاکہ یہ واپس آئے. تو یہ پہلی توبہ ہے من جانب اللہ, تاکہ اسے توفیق توبہ ملے, یہ واپس آئے. اور جب واپس آ جاتا ہے انسان تو اپنی گئی ہوئی نعمتوں کو پروردگار واپس کرتا ہے, یہ دوسری توبہ کہلاتی ہے. تو فتاب علیہ, جناب آدم نے کچھ کلمات لیے پروردگار عالم سے, عرش پر کچھ کلمات آئے, اور جناب جبرائیل نے کہا کہ جناب آدم سے کہ جناب آدم اس طریقے سے دعا کیجئے. کیسے؟ کہیے یا حمیدو بحق محمد. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یا حمید بہت سی طریقوں سے ہے, لیکن یہ جو نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے ایک روایت سے اور اسی تفسیر کی اس آیت سے نقل کر رہا ہوں. یا حمیدو بحق محمد, اے حمید تجھے محمد کا واسطہ. یا علی بحق علی, اے علی تجھے علی کا واسطہ. یا فاطر بحق فاطمہ, اے فاطر تجھے فاطمہ کا واسطہ. یا محسن بحق الحسن والحسین ومنک الاحسان, اے محسن تجھے حسن اور حسین کا واسطہ اور احسان تیری جانب سے ہے. ان ناموں کے ذریعے سے اس طریقے سے جناب آدم نے توبہ کی. قرآن مجید کہتا ہے فتاب علیہ, پروردگار عالم نے فوراً جناب آدم کے توبہ کو قبول کر لیا. جیسے ہی ان کلمات کے ذریعے سے پروردگار عالم کے بارگاہ میں وارد ہوئے جناب آدم تو توبہ فوراً قبول ہو گئی. یعنی روز اول بتا دیا کہ اگر میرے پاس آنا تو یوں ہی سر اٹھائے نہ چلے آنا. جب میرے پاس توبہ کے لیے آنا, جب میرے پاس بخشش کے لیے آنا تو ایسے ہی نہ چلے آنا, پہلے یہ واسطوں کو لے کر کے آؤ. جب آدم بغیر وسیلے کے نہ پہنچ سکے, جب بارگاہ ایزدی میں آدم بغیر وسیلے کے نہ پہنچ سکے تو یہ آدمی کیا منہ لے کر کے پہنچے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. روز اول سے یہ بتا دیا کہ اگر ہم سے تمہیں کچھ لینا ہے ولو مغفرت ولو توبہ ولو اپنے گناہوں کی معافی اگر ہم سے لینا ہے تو ان کے وسیلے سے ہمارے سامنے آنا. یہ روز اول بتا دیا گیا. ابھی تو آدمی کا وجود بھی نہیں ہے. آدمی یعنی آدم کی اولاد ابھی جناب آدم ہے صرف, اور وہ توبہ کے لیے جا رہے ہیں تو ان وسیلوں کے ذریعے سے. اور جیسے ہی یہاں پر پہنچے تو کہتے ہیں جبرائیل سے, جبرائیل یہ کون سا نام ہے؟ کون سا نام؟ کا یہ آخری جو 5واں نام ہے. کا کیوں؟ کا جب اس سے پہلے والے نام لے رہے تھے تو دل میں ایک خوشی سی پیدا ہو رہی تھی, لیکن جیسے ہی اس نام کو زبان پر جاری کیا تو دل میں ایک غم ستاری ہوا اور آنکھوں سے آنسو آ گئے. اور جناب آدم رو رہے ہیں اور بھی سمجھ بھی نہیں رہے کہ یہ نام ہے کون سا. کون سا نام؟ حسین.
جیسے ہی جناب آدم نے یہ نام لیا، جناب آدم کے دل پر ایک غم طاری ہوا، ایک حرارت پیدا ہوئی اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے. یہ روایت ہے، کوئی خطابت نہیں ہے. تو جناب جبرائیل نے کہا کہ اے آدم، یہ آپ ہی کی اولاد سے ایک پیغمبر آئیں گے آخری، جن کا یہ نواسہ ہوگا. تو کہا تو اس کے نام اس کے لینے سے یہ غم کیوں طاری ہوا؟ کہ اسے یقتلو عطشاناً غریباً وحیداً فریدا، ان کو پیاسا، غریب، تنہا، فرید قتل کیا جائے گا. جناب کون ہے؟ جناب جبرائیل بتا رہے ہیں. اور اسی جگہ جو میں نے اس دن نقل کیا تھا، اسی جگہ جناب جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا اتنا پیاسا ہوگا کہ زمین سے آسمان تک سوائے دھوئیں کے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا. یحول بین الارض والسماء الدخان، حائل ہوگا زمین و آسمان کے درمیان دھواں. اس طریقے سے یہ بچہ پیاسا ہوگا، یہ بیٹا پیاسا ہوگا. کیوں قتل کیا جائے گا؟ بیان کر رہے ہیں. کون کون اس کے ساتھ دیں گے؟ جناب جبرائیل نے بیان کیا. کون لوگ انہیں قتل کریں گے؟ جناب جبرائیل نے بیان کیا. جناب جبرائیل بھی رو رہے ہیں، جناب آدم بھی گریہ کر رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تو انسانیت وجود میں نہیں آئی، ابھی کوئی آدمی زمین پر خلق بھی نہیں ہوا، حتیٰ جناب آدم بھی زمین پر نہیں آئے. اور اس وقت امام حسین کے قتل ہونے کا تصور من جانب اللہ پیدا ہو گیا. یعنی کیا؟ اس زمین کربلا کو جناب آدم کو دکھا دیا گیا کہ جس جگہ پر جناب آدم کو قتل، جناب امام حسین کو قتل ہونا ہے، جہاں شہید ہونا ہے. اب توجہ کیجئے، یہ تصور کربلا تاریخ انسانیت کے پہلے سے ہے کہ جہاں سے کربلا شروع ہو رہی. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تاریخ انسانیت کے پہلے سے ہے کربلا کا تصور. یہ کیوں ہے آخر؟ اور اب اس کے بعد میں انشاءاللہ اگر ہو سکا تو کچھ آج کچھ کل آپ کے سامنے گزارش کروں گا کہ کون سا ایسا نبی ہے جو کربلا کے میدان سے گزرا ہو اور جس نے امام حسین پر گریہ نہ کیا ہو. تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیں یہ کیوں ہو رہا ہے آخر. یعنی کیا ضروری تھا کہ جناب آدم جب نام امام حسین پر پہنچے تو گریہ کریں؟ کیا ضروری تھا کہ جناب جبرائیل پورا مقتل جناب آدم کے سامنے بیان کریں؟ یوں ہی تو نہیں ہے یہ. یعنی ایک تصور دیا جا رہا ہے کہ کربلا کو پہچانو، کربلا کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے. ہر نبی کربلا پر ہو رہا ہے. میں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے گزارش کروں گا کچھ تذکرے اولو العزم پیامبران کے. ہر نبی کربلا پر رو رہا ہے، کربلا سے گزر رہا ہے اور کربلا پر گریہ کر رہا ہے. آج میں صرف آغاز و انجام کی بات کر رہا ہوں. آغاز کربلا کہاں سے ہے؟ جناب آدم سلام اللہ علیہ ابھی زمین پر نہیں آئے ہیں، اس کے پہلے گریہ کر رہے ہیں جناب امام حسین پر. جب مولا کائنات کے نام پر آئے تھے تو غدیر کیوں نہیں یاد کیا جناب آدم نے؟ جب پیغمبر کے نام پر آئے تو دعوت ذو العشیرہ کیوں نہیں یاد کرائی گئی جناب آدم کو؟ اور کوئی واقعہ جناب آدم کے لیے کیوں نہیں یاد دلایا گیا؟ مولا امام حسین امام علی علیہ السلام قتل کوئی معمولی قتل ہے دنیا کے اندر؟ جناب سیدہ کا پورا وہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ ہے کائنات کے اندر؟ رسول اللہ کی بعثت کوئی غیر معمولی واقعہ ہے دنیا کے اندر؟ لیکن کسی واقعہ کو یاد نہیں کرایا گیا جناب آدم کو سوائے کربلا کے. شہید تو مولا کائنات بھی ہوئے ہیں، شہید جناب سیدہ بھی ہوئی ہیں، شہید امام حسن بھی ہوئے ہیں، شہید پیغمبر بھی ہوئے ہیں زہر کے ذریعے سے، لیکن کسی کی شہادت یاد نہیں کرائی گئی امام جناب آدم سلام اللہ
والے کو. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیوں ہے آخر؟ اس پر ہمیں سوچنے کا حق حاصل نہیں ہے. صرف ہم سے یہ کہہ دیا کہ نہیں 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 یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ امام کا کام ہے, تم نہیں کر سکتے. یہ کون سی بات ہے آخر؟ ایک انسان دوسرے مکتب فکر ہے, بس آخری بات کر رہا ہوں, دوسرے مکتب فکر ہیں جو انسان کی سوچ پر پابندی لگاتے ہیں. سوچنا نہیں, سننا نہیں, جانا نہیں, یہ دوسرے مکتب فکر ہیں. یہ کمال مذہب تشیع ہے کہ جو ہی پر بھی سوچ پر پابندی نہیں لگاتا. یہ کمال دین اسلام ہے جو ہمیشہ فکر کی دعوت دیتا ہے. آخر سوچتے کیوں نہیں, آخر غور کیوں نہیں کرتے, آخر فکر کیوں نہیں کرتے, آخر تعقل کیوں نہیں کرتے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اسلام کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے, مکتب تشیع کہہ رہا ہے. سوچو, غور کرو, آخر کیا ہو رہا ہے. اسی کا نام معرفت ہے, اسی کا نام عرفان ہے, اسی کا نام ساری چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. یا ہمیں حق نہیں سوچنے کا؟ بس میں اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں. آغاز ذکر کربلا, آغاز تاریخ آدمیت سے پہلے ہے. جناب آدم ہے جو گریہ کر رہے ہیں جناب امام حسین سلام اللہ علیہ پر. اور کوئی یوں ہی, میں نے عرض کیا کہ صرف ایک معمولی شہادت کے طور پر گریہ نہیں ہو رہا ہے, کوئی رسم نہیں ادا کی جا رہی ہے وہاں پر, ورنہ ہر ایک پر گریہ ہوتا. مولا کائنات کوئی معمولی طریقے سے شہید ہوئے ہیں کیا؟ تحدمت واللہ ارکان الہدا. جناب جبرائیل زمین و آسمان کے درمیان آ کر کے کسی ایک کی شہادت پہ جملہ نہیں کہا جناب جبرائیل نے, جو مولا کائنات کے لیے کہا کہ تحدمت واللہ ارکان الہدا, خدا کی قسم آج ارکان ہدایت منہدم ہو گئے جب مولا کائنات شہید ہوئے. وانتصمت اعلام التقى, تقوی کی نشانیاں خاموش ہو گئیں. وانفصمت العروۃ الوثقى, عروۃ الوثقى ٹوٹ گیا. جناب جبرائیل بین زمین اور آسمان آواز دے رہے ہیں. کب؟ جب جناب مولا کائنات شہید ہو رہے ہیں, جب ضربت لگی ہے علی بن ابی طالب کے. لیکن اس ذکر کو جناب آدم کو یاد نہیں کرایا جا رہا. اس کے معنی کوئی یہ صرف ایک جذباتی گریہ نہیں ہے جو جناب آدم کر رہے ہیں, بلکہ تاریخ کی کسی ضرورت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. یہ ابتداء ذکر ہے. اور بس آج انتہائی ذکر و بات تمام. انتہا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور آپ بچے کو سے واقف ہیں اس چیز سے. آپ پڑھتے ہیں جمعے کو دعائے ندبہ میں, این الطالب بدم المقتول بکربلا, اے کربلا کے خون کا بدلہ لینے والے آپ کہاں ہیں؟ مولا کائنات کے خون کا بدلہ, امام حسن کے خون کا بدلہ, دیگر ائمہ طاہرین کے خون کا بدلہ نہیں. این الطالب بدم المقتول بکربلا, کربلا کے خون کا بدلہ لینے والے آپ کہاں ہیں؟ تو جب آئیں گے تو کعبے کی دیوار سے پشت لگا کے کھڑے ہوں گے. ایھا الناس ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا, میں وہ ہوں جس کے جد حسین کو پیاسا قتل کر دیا گیا. یہ خدا نے کے بات کہیں گے. یہ کون انسان ہوگا؟ یہ آخری وسیلہ ہدایت کائنات کے اندر ظاہری اعتبار سے. وہ انبیاء کا پہلا انسان, یہ اوصیاء اور امامت کا آخری انسان. کربلا کا تصور اس پہلے سے شروع ہوا, اس آخری تک جاری رہا. اب دیکھ رہے ہیں آپ, اب کربلا کوئی جغرافیائی خطہ نہیں ہے, کربلا کوئی محدود زمانی کا واقعہ نہیں ہے, بلکہ کربلا پوری تاریخ ہدایت پر سایہ کیے ہوئے ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. پورے نظم ہدایت کائنات پر کربلا سایہ کیے ہوئے ہے. کیوں ہے, کیسے ہے, یہ بعد میں انشاءاللہ آج اسی جگہ تک بات کو روک رہا ہوں. صرف ایسا نہیں ہے کہ
61 ہجری اور 60 ہجری سے کربلا شروع ہو رہی ہے اور 61 ہجری پر آ کر کے ختم ہو رہی. جی نہیں, کربلا شروع کہاں سے ہوئی ہمیں نہیں معلوم, کربلا چل کہاں تک رہی ہے ہمیں نہیں معلوم. تاریخ کے ساتھ ساتھ کربلا چل رہی ہے, تاریخ انسانیت کے دوش بدوش کربلا چل رہی ہے. یہ ایسا تصور تھا جو ہر جگہ اور ہر زمانے میں دیا گیا. اب اسی بات کو ہمیں دیکھنا ہے کہ بالآخر کربلا میں کیا ہوا کہ جس کے لیے اتنا زور ہے تاریخ میں کربلا کے اوپر. انشاءاللہ کچھ چیزوں کو کل آپ کے سامنے گزارش کروں گا. ہاں میرے عزیزوں, کچھ تو ہوا ہے, کچھ تو ہوا ہے کہ جس کے لیے تاریخ میں اتنا زور دیا گیا من جانب اللہ کربلا کے لیے. اور خود امام حسین سلام اللہ علیہ نے بھی کہا کہ انا قتیل العبرا لا یذکرنی مؤمن الا بکا یا الا استعبرا. میں وہ کشتہ جور و جفا ہوں کہ کوئی مومن میرا ذکر نہیں کرے گا, مجھے یاد نہیں کرے گا, مگر یہ کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. عجیب تاثیر رکھی گئی کربلا میں جو کہیں نہیں رکھی گئی. اب اس پر اور کچھ سخت چیزیں آپ کے سامنے گزارش کروں گا, لیکن آج اسی مصائب کی منزل آ گئی, بس ختم کر رہا ہوں. کچھ تاثیر ایسی رکھی گئی کربلا کے اندر. انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. امام حسین کے قتل کی وجہ سے ایک حرارت ہے دیگر ائمہ کہ جو کبھی بھی سرد نہیں پڑ سکتی. اور آپ دیکھ لیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود جتنا کربلا کو دبایا جاتا رہا اتنا کربلا ابھرتی چلی گئی. یعنی کیا یزید یہ چاہتا تھا کہ کربلا کا ذکر ہو چاروں طرف؟ نہیں, اس نے تو ایک جگہ پر اس طریقے سے گھیر کے قتل کیا تھا کہ جہاں امام حسین کی قربانی وہیں دفن ہو جائے. لیکن یہ اللہ کا پروگرام تھا کہ جس نے کربلا کو اس طریقے سے کائنات پر چھا دیا کہ سارے ظالمین انگوش بدندہ ہیں کہ آخر ہوا کیا. اور جس جگہ سے یہ قافلہ گزرا ہے وہاں سے کربلا کی یاد کو تازہ کرتا ہوا جا رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے, اب اس کے بیان کا موقع نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے کس طریقے سے کربلا کے مورچے معین کیے تھے, اس پر کبھی غور کریں گے ہمارے بچے کہ کس طریقے سے کربلا کے مورچے معین کیے گئے ہیں. یعنی لوگوں کو رکھا گیا ہے کربلا کے لیے, کوئی بچا کے رکھا گیا, کوئی پہنچا کے رکھا گیا, کوئی کسی طریقے سے معین کیا گیا ایک کسی خاص موقع کے لیے. تو بس میں نے بات کو تمام کر دیا. یہ قافلہ کوفے پہنچا اہل حرم کا. کوفہ وہ جگہ ہے جہاں مولا کائنات نے 4 سال حکومت کی ہے, 4 سال اور کچھ مہینے. اور مولا کائنات کی حکومت کا دارالخلافہ کوفہ تھا. اسی لیے آج کوفے کے خلاف اتنی سازشیں کی جا رہی ہیں, کوفے والے ایسے اور کوفے والے ویسے اور کوفے والے ویسے, جبکہ کربلا کی اکثریت جو شہیدوں کی ہے وہ کوفے کی ہے. لیکن بالآخر ایک پری پلان, ایک سازش ہے کوفے کو بدنام کرنے کے لیے, جس میں کچھ اپنے بھی شریک ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن بہرحال اس سے مجھے اس وقت بحث نہیں ہے. کوفے میں جناب زینب کو پہچاننے والے موجود تھے. خدا نہ کرے کسی کو اس جگہ رسوائی کا سامنا ہو کہ جہاں پہچاننے والے موجود ہو. جن بچیوں کو جناب زینب نے پڑھایا تھا وہ 20-22 سال کی اب خواتین ہیں. جناب زینب جب کوفے آئی ہیں تو درس دیتی ہیں, عقائد کا درس, احکام کا درس, تفسیر کا درس, سارے دروس جناب زینب کے ہوتے ہیں. اور وہ بچیاں جو پڑھتی تھیں یا وہ عورتیں وہ ابھی زندہ ہیں کوفے کے اندر, اور آج زینب انہی کے سامنے اسیر بن کر. ابن زیاد ملعون نے ایک دن سارے کوفے والوں کو مسجد کوفہ میں بلایا. مسجد کوفہ چھلک گئی لوگوں سے.
ہزاروں کا مجمع ہے مسجد کوفہ میں، اور ابن زیاد تقریر کرنے کے لیے آیا، منبر پر گیا، اور جانے کے بعد پروردگار کی حمد کرتا ہے اور کہتا ہے خدا کا شکر جس نے حسین کو قتل کیا اور یزید کو کامیاب کیا اور حسین کو ناکام کیا۔ مجمع نے اس جملے کو برداشت کر لیا، ہضم کر لیا۔ اس کے بعد کہتا حسین کیوں نہ ناکام ہوتے، اس لیے کہ حسین ایسے تھے۔ اس نے ایک تہمت لگائی امام حسین پر، اس جملے کو بھی پورے سننے والوں نے ہضم کر لیا۔ تاریخ پڑھ رہا ہوں، مسائل مقتل پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یعنی خطابت نہیں ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جملہ بھی ہضم ہو گیا تو کہتا ہے صرف یہی نہیں، حسین ہی ایسے نہیں تھے بلکہ ان کے بابا علی بھی ایسے تھے۔ اب وہ لفظ اس نے کہا جو منہ سے نہیں نکلتا ائمہ کے لیے، اگر آپ جواب سے سمجھیے گا تو سمجھ لیجئے گا۔ بس جیسے اس نے یہ تہمت لگائی، جھوٹ کی تہمت ہے جو لگائی امام علی پر، تو مسجد کی دیوار کے سہارے سے ایک نابینا انسان کھڑا ہوا۔ میں نے کہا نا پروردگار عالم نے مورچے معین کیے تھے۔ مسجد کی دیوار پکڑ کے ایک نابینا انسان کھڑا ہوا اور آواز دی او ملعون خاموش، تو جھوٹا ہے اور جس نے تجھے یہاں معین کیا ہے وہ جھوٹا ہے، اس کا باپ جھوٹا ہے۔ یہ تہمت لگائی تھی اس نے امام حسین مولا کائنات پر، اور کہا تو نے حسین ابن علی کو قتل کر دیا تو سمجھتا ہے بہت بڑا کام کر لیا تو نے، ایک دن آئے گا جب تو اس قتل کا جواب دے گا۔ کہ کون ہو تم؟ کہا میں ہوں عبداللہ ابن عفیف ازدی، میں ہوں عبداللہ ابن عفیف۔ کہ گرفتار کر لو۔ نہیں، اس نے پہلے کہا کہ تمہاری نظر فلاں فلاں کے بارے میں کیا ہے، خلفاء کا نام لیا۔ تو عبداللہ ابن عفیف ازدی کہتے ہیں خاموش، چھوڑ ان لوگوں کو، انہوں نے جو بھی کیا پروردگار ان کو دیکھے گا، تو اپنے بارے میں پوچھ، مجھ سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھ۔ یہ عبیداللہ ابن زیاد سے عبداللہ ابن عفیف ازدی کہہ رہے ہیں کہ گرفتار کر لو اسے۔ جلادوں کو حکم دیا، جلاد آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد عبداللہ ابن عفیف ازدی کو گرفتار کیا۔ قبیلے ازد کے جوان موجود تھے، تلواریں نکالی اور ابن زیاد کے جلادوں سے عبداللہ ابن عفیف کو چھین لیا اور لے کر کے ان کے گھر آئے۔ مجلس تمام ہو گئی، ان کے گھر آئے، گھر تک انہیں حفاظت کے ساتھ پہنچایا اور کہا کہ عبداللہ ہم آپ کے گھر پر رکنا چاہتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا آپ نے بھری مسجد میں ابن زیاد کو ذلیل کیا ہے، وہ آپ سے بدلہ ضرور لے گا۔ کہا یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ بدلہ لے گا، لیکن تم جاؤ۔ کہا کیوں جائیں؟ کہا سنو، میں علی ابن ابی طالب کے ساتھ جنگ جمل میں شریک تھا، میری داہنی آنکھ میں تیر لگا۔ میں علی ابن ابی طالب کے ساتھ جنگ صفین میں شریک تھا، میری بائیں آنکھ میں تیر لگا، دونوں آنکھیں چلی گئیں۔ میں نے اپنے مولا سے پوچھا تھا یا علی یہ بتائیے کہ میری موت کیسے آئے گی، تو کہا تھا عبداللہ میرے حق پر لڑتے لڑتے آئے گی۔ کہ میں سوچتا تھا جب میری دونوں آنکھیں چلی گئی کہ اب میں کیسے علی کے حق پر لڑوں گا۔ آج مجھے پتا چلا کہ میں بچا نہیں تھا بلکہ مجھے بچایا گیا تھا آج کے لیے۔ اگر میں نہ ہوتا تو عبیداللہ ابن زیاد اتنی بڑی تہمت لگا کے چلا جاتا، کوئی ٹوکنے والا نہ ہوتا۔ آج ہی کے لیے مجھے بچایا گیا تھا، میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ مجلس تمام ہو گئی، سارے جوانوں کو واپس کر دیا، گھر میں اپنی بیٹی سے کہا کہ عبداللہ کے صرف ایک بیٹی ہے، کہا بیٹی دروازہ بند کر لے۔ بیٹی نے دروازہ بند کر لیا، کچھ دیر میں فوجیں آ گئی، دروازہ توڑا جانے لگا، بیٹی رونے لگی تو کہتے ہیں میری لال، علی کے چاہنے والے موت سے ڈر کے رویا نہیں کرتے۔ کہتی ہے بابا موت سے ڈر کے نہیں رو رہی، تمہاری مظلومی پر رو رہی ہوں، تمہاری تنہائی پر رو رہی ہوں۔ کاش میں بیٹا ہوتی جو تمہارے کام آتی۔ کہاں میری لال، بیٹا بازوؤں کی قوت ہوتا ہے، آج تو میری آنکھوں کی بصارت بن جا، میری تلوار مجھے دے، اور صرف اتنا
ورنہ بتا کہ حملہ کدھر سے ہو رہا ہے. بیٹی نے تلوار لا کے دی, ایک گوشے میں عبداللہ کھڑے ہوئے, بیٹی پسے در سے بتا رہی ہے بابا داہنی جانب سے دشمن آ رہا ہے, تلوار چلی, دشمن فنار ہو گیا. اسی طریقے سے عبداللہ جنگ کرتے رہے. کسی نے کہا رہے اس کے تلوار کا فن علی سے سکھایا ہوا ہے, نیزہ پھینک کے مارو. بیٹی نے کہا بابا کو سنا, کہا میرے لال اس کی مولا نے خبر دی تھی, تو حجرے میں چلی جا, دروازہ بند کر لے, ان کو تجھ سے بھی کام نہیں ہے, یہ مجھے شہید کر کے چلے جائیں گے. اے عبداللہ بیٹی کو اندر کیوں بھیج رہے ہو؟ کارے باپو چاہتا ہوں جب دنیا سے جاؤں تو مطمئن رہوں کہ میری بچی محفوظ تھی. اے عبداللہ ذرا اس باپ کے دل پوچھو جو خنجر کے نیچے بھی اپنی بیٹی کو یاد کر رہا ہوگا. ارے 4 سالہ بچی ابھی تماچے کھائے گی, ابھی گوشوارے چھنیں گے, ابھی مقتل میں بھاگتی. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. إِلَٰهِي رِضًا بِقَضَائِكَ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ یا راحم المساکین یا غافر المذنبین یا ملجأ العاصین یا ارحم الراحمین. حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بالعموم تمام محمد اور آل محمد کو چاہنے والے اور بالخصوص جن حضرات کے نام اس ورقے میں مرقوم ہیں, اگر مجھے صحیح دکھ رہا ہو تو امانت حسین, بشیر بی بی, ظاہر حسین, ام البنین, شفیع مرحوم اور کلثوم کی روح کو اور بالاخص مدافعان حرم زینبی کے شہداء کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماتم حسین.